الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للكافرين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا أوحينا إليهم فعل الخيرات وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات ایک بار سورہ الحمد، ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر پھر مرحومین پھر وہ کوئی سرے سوال فرماتے ہیں. ایک سلوات پڑھ لیں گے. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، آج کی مجلس امام حسین علیہ السلام شہدائے کربلا کے 20ویں سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ ایک تحریک، وہ ایک انقلاب جس کا نام کربلا ہے. کربلا کے بعد اس تحریک اور اس انقلاب کو یا اس مقصد، اس مشن کو آگے بڑھانے والی دو شخصیتیں ہیں. ایک شخصیت مردوں میں ہے جس کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، اور دوسری شخصیت جو ہے وہ عورتوں میں ہے، خواتین میں ہے، جس کو جناب زینب کہا جاتا ہے. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزو، آغاز اسلام کی اگر ہسٹری بیان کر کر دیکھیں یا تھوڑا مطالعہ کر کے دیکھیں تو مجھے مجلس کو بہت زیادہ طولانی یا لانگ نہیں کرنا ہے. یہ چھٹی یا اس کا دن نہیں ہے، بہرحال کل درس کے دن ہے. تو اس وقت بھی دو ذات ایسی تھی کہ جنہوں نے اسلام کو ہموار کرنے میں، پھیلانے میں، حفاظت میں بھرپور مدد کی اس ٹائم کے اوپر اگر دیکھا جائے تو. ایک جناب ابو طالب کی ذات مردوں میں، اور عورتوں میں جناب اور جناب فاطمہ بنت اسد، جناب ختیجہ جناب بنت اسد کے بعد کا مرحلہ ہے. اور اس طریقے سے اس اسلامی کلچر کو ہموار کیا کس ذات کے لیے
اس ذات کے لیے کہ جو محافظ اسلام اور اسلام کو لے کر آنے والا تھا. یا یوں کہوں کہ جو نبی بن کر اس دنیا میں آنے والا تھا، اس نبی کے لیے، اس رسول کے لیے، اس محمد عربی کے لیے آنے سے پہلے جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد نے بہت راستے ہموار کیے. یہاں تک کہ اس طریقے سے ہر زمانے میں اگر دیکھا جائے تو ایک مرد کا کردار اور اسی کے سامنے ایک خواتین کا، ایک خاتون کا کردار جو ہے وہ رہا ہے. اس کے بعد خود امام علی علیہ السلام کی ذات کو دیکھیے، اور اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا کی ذات کو دیکھیے کہ جب بھی نبوت کے بعد امامت پر وقت پڑا تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بڑھ کر سہارا دیا. یوں کہوں کہ امامت کی حفاظت کری، ولایت کی حفاظت کری. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جب بھی عصمت پر وقت پڑ جاتا ہے تو یا تو مرد جو ہے وہ بچاتا ہے یا پھر لیڈی جو ہے وہ آگے بڑھ کے اس مشن اور اس مقصد کو کامیاب. میں ایک شارٹ بہت ایگزامپل جو مشہور ہے، جناب امام علی علیہ السلام کے گلے میں جس وقت رسی کا پھندا ڈالا گیا تو کوئی ذات نہیں تھی، صرف ایک ذات تھی خواتین میں کہ جو ولایت کی محافظ اور ولایت کی حفاظت کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلی اور کہا کہ یا تو ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ اپنے بالوں کو بھی کر، کیونکہ مسئلہ ولایت کا تھا. اور جناب فاطمہ زہرا سے زیادہ کوئی بھی ولایت کو نہیں سمجھ سکتا. میں اور آپ ولایت کو کیا سمجھ سکتے ہیں کہ ولایت کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد کا دور آیا تو امام حسین علیہ السلام جس وقت مدینے سے چلے ہیں تو جناب زینب کو اپنے ساتھ لے کر چلے ہیں. اس لیے کہ امام کو بہت ہی شارٹ الفاظ میں نے ایک سمری بیان کی ہے، مجھے کربلا تک آنا ہے. اسی وجہ سے جناب فاطمہ زہرا اوکے ان کا نام ہے، وہاں جب امامت پہ وقت پڑا تو جناب فاطمہ زہرا نے بڑھ کر سہارا دیا اور یہ بتلایا کہ علی نے جنگیں لڑی ہیں لیکن آج وہ وقت ہے کہ جہاں پر فاطمہ زہرا کی ضرورت ہے. اور جناب فاطمہ زہرا نے علی کی مدد فرما کر کمک کر جناب امام علی کو بچایا اور پوری طریقے سے ولایت کی حفاظت کری. اس لیے کہ اگر ولایت جو ہے، امامت جو ہے زندہ نہ رہتی تو پھر اسلام زندہ کہاں رہتا. یہی دور اس وقت میں بھی تھا کہ نبوت کی حفاظت کری جناب فاطمہ بنت اسد نے اور جناب ابو طالب نے. کس طریقے سے نبوت کی حفاظت کری؟ یوں کہوں کہ جب اسلام خطرے میں تھا، کہا اس کو ختم کر دیا جائے تو اپنے بیٹے کو بستر پر لٹایا کہ میرا بیٹا چلا جائے لیکن نبوت بچ جائے جو اسلام کا. اب اس پہ کبھی میں انشاءاللہ پھر گفتگو کروں گا، بہت لمبی گفتگو ہے کہ کس طریقے سے حفاظت کری. یہ دور چلتا رہا. امام حسین علیہ السلام بھی ایک ذات کو لے کر گئے. شاید امام کو یہ معلوم تھا کہ جب امام پر وقت پڑے گا تو جناب زینب سلام اللہ علیہا جو ہے وہ ولایت اور امامت کی محافظ بن کر جو ہے وہ امام کے سامنے کھڑی ہو جائے گی. محمد وآل محمد صلوات. اور ایک اب اس جناب زینب کی شخصیت کو یہاں پر میں معاذ اللہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، علماء کا بھی مجمع ہے، صاحبان علم ہے، بڑی معذرت کے ساتھ میں. اور وہ وقت کب تھا کہ جب امامت کی حفاظت کری؟ وہ شب عاشور میں بعد کربلا. امام سجاد کو صرف و صرف بچا کر مدینے لانے والی جو ذات ہے وہ جناب زینب کی ذات ہے. آپ پڑھیے کتنے واقعات ملتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ قصد یہ نہیں ہوا کہ امام کو شہید کر دیا جائے. دیکھیے جہاں اللہ کی غیبی مدد ہے، اللہ کی مدد ہے وہ علیحدہ ہے، لیکن جس مرحلے پہ بھی
امام تو شب عاشور میں ہی قتل ہو جاتے، وہ شام غریبہ میں ہی ختم ہو جاتے اگر جناب زینب جلتے ہوئے خیموں سے امام کو اپنے کاندھوں پر لٹا کر خیام سے باہر نہ لاتی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جناب زینب کو اپنی ذات اور اپنے وجود کی کوئی فکر نہیں تھی، صرف اور صرف فکر یہ تھی کہ وہ مشن جو حسین کا تھا، وہ مشن جو علی کا تھا، وہ مشن جو جناب فاطمہ زہرا کا تھا، وہ مشن، وہ مقصد، وہ انقلاب، وہ تحریک جو ہولی پروفٹ محمد رسول اللہ کی تھی، وہ بچ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر اور جلتے ہوئے خیموں سے باہر لا کر یہ بتلا دیا، وہ کل میری ماں تھی کہ جب میرے بابا کے گردن میں رسی کا پھندا ڈالا گیا تو مدد کے لیے جناب فاطمہ زہرا نے ولایت کی حفاظت کری۔ وہ کل کی فاطمہ ہے، یہ آج کی ثانی زہرا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اور یہی سے میں اپنی تقریر کا ایک دو پوائنٹ اور میں اختتام کرتا ہوں۔ ثانیہ زہرا ایک لقب بی بی کو ملا، ثانیہ زہرا یعنی جناب زہرا کی ثانی۔ اب اس میں کیوں یہ کہیں بہت لمبی گفتگو ہے جو علماء نے جو ہے اس پر بیان، اسی ٹائٹل کے اوپر فرق اتنا تھا، وہاں پر جناب فاطمہ زہرا نے ولایت کی حفاظت کر کر دین کو باقی رکھا، اسلام کو بچایا، لیکن جناب فاطمہ زہرا معصوم تھی۔ جناب فاطمہ زہرا آپ پہچانیے، خواتین کے رتبے کو پہچانیے، ایک ایک کا اپنا کردار رہا ہے، کریکٹ، یعنی اپنا اپنا نقش رہا ہے۔ اس کربلا کو بچانے کے لیے، کربلا کو، اور اسپیشل اس کے لیے جو ہے وہ جناب فاطمہ زہرا کا۔ اگر آپ یہ کہیں، دیکھیے اگر کوئی کام ہوتا ہے تو جتنا بڑا کام ہوتا ہے اتنے ہی بڑے انسان کو اس کام کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، مثلا آپ کی فیملی میں 4 لوگ ہیں، آپ کو کچھ کام پڑا، آپ نے دیکھا کوئی چھوٹا موٹا کام ہے، آپ نے بچے کو کہا کہ جائیے وہاں سے جو ہے وہ کچھ کام، اس لیے کہ بچہ جانتا ہے۔ ایک اس سے بڑا کام تھا، آپ نے کسی بڑے کو بھیجا، اور وہ بھی ایسے انسان کو بھیجا کہ جو جانتا ہو اس کام کے بارے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کام کے بارے میں نہیں جانتا اور آپ اس کو جو ہے وہ بھیج دیں، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کام کے بارے میں، اس مقصد کے بارے میں، جس مقصد کے تحت، جو مقصد ہے آپ کا، اس کے لیے آپ نے بھیجا ہے۔ تو جیسا مقصد ہوتا ہے ویسے ہی انسانوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مقصد اگر چھوٹا ہو تو پھر کسی چھوٹے انسان کو جو ہے بھیج دیا جاتا ہے، مقصد اگر میڈیم ہو، ایگزامپل کے طور پر، تو کسی میڈیم انسان کو جو اس کے بارے میں جانتا ہو اس کو بھیج دیا جاتا ہے۔ مقصد اگر بہت بلند ہو تو جتنا مقصد بلند ہوتا چلا جائے گا، جتنا پرفضیلت ہوتا چلا جائے گا، جتنا اہمیت اس مقصد کی ہوتی چلی جائے گی، ویسے ہی جتنا مقصد بڑا ہوگا ویسے ہی آپ انسانوں کا انتخاب کرتے چلے جائیں گے۔ یہاں تک کہ مقصد اگر بہت بڑا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بڑے انسان کا آپ انتخاب کریں گے اور اسی کو وہاں پر بھیجیں گے تاکہ وہ اس مقصد کو، جو اس مقصد کو پہچانتا ہو، جو اس کے اصول کو جانتا ہو، جو اس کے بارے میں جانتا ہو، جو صاحب فکر ہو، جو صاحب نظریہ ہو، یعنی خود اپنا، جو صاحب مشورہ ہو، یعنی جس کی فکر والا ہو، جس کی فکر والا ہو، جس کا نظریہ اونچا ہو، اسی کا آپ انتخاب کریں گے۔ تو مقصد کے اوپر بات ہے، جتنا مقصد بڑا ہوگا انتخاب اتنا ہی بڑا ہوگا۔ وہاں پہ مقصد ہی بڑا تھا، لہذا جناب فاطمہ زہرا خود گئی۔ اس وجہ سے
کیا کہ یہ بتلا سکیں کہ جب علی پر وقت ولایت پر وقت آئے گا تو فاطمہ زہرا جیسی ذات جائے گی، لیکن جب کربلا پہ وقت آئے گا تو جناب ثانیہ زہرا آگے بڑھے گی جو معصوم نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. امام حسین علیہ السلام نے اسی لیے جو ہے جناب زینب کا انتخاب کیا، اس لیے جناب ثانیہ زہرا کو لے کر آئے. جناب ثانیہ زہرا، اور اگر ان ایام میں ان دو شخصیتوں کے اوپر گفتگو نہ ہو تو پھر کب ہوگی؟ ماشاءاللہ. کہ جس کا نام کربلا ہے، نام آتا ہے زبان پر ثانیہ زہرا، لوگ رونے لگتے ہیں. اگر سجدوں کا مزہ، عبادت کا مزہ، وہ لطف کہ جس عبادت میں معراج ہے، کہتے ہیں نا کہ الصلاۃ معراج المومن، اس معراج کو دیکھنا ہے تو جناب زینب سے دیکھیے، جناب سید سجاد سے دیکھیے. اچھا بھائی، یہ معراج جو ہے یہ کیسے ہوتی ہے؟ کیا اٹھ کے چلا جاتا ہے آدمی؟ بچوں کے لیے اٹھ کے چلا جاتا ہے آدمی، کہیں پہ اڑ کے چلا جائے؟ کہا صاحب معراج ہو گئی، جو وہ معراج ہے جیسے پیغمبر کو معراج ہوئی، تو حدیث میں ہے الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. آپ مصلی پہ چلے گئے، نماز ادا کر گئے، معراج ہو گئی. بھائی معراج ہو گئی. معراج کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بلند مقام وہ آخری مقام ہے. حتیٰ جبرائیل جیسا انسان جو ہے وہاں نہیں پہنچ سکتا. اس سے آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا. میں اپنی حدوں کو پہچانتا ہوں، لیکن پیغمبر کی حدیث ہے الصلاۃ معراج المومن، نماز صبح پڑھ لی بھائی معراج ہو گئی، ظہر ادا کر لی معراج ہو گئی. اب یہ تو جو پڑھ رہے ہیں یہ ان کی معراج ہے، جو نہیں پڑھ رہے ان کے لیے کیا معراج ہے؟ عزیزو، ایک چھوٹا سا پوائنٹ اپنے بچوں کے لیے. آج بہت نظریے وجود میں آ رہے ہیں، another different thing. کوئی کہتا ہے کہ یہ رونے سے کیا ہوا؟ کیا رونا ہمارا مقصد ہے؟ لیکن آپ یاد رکھیے، اگر یہ رونا نہ ہوتا، اگر یہ گریہ نہ ہوتی تو آج عزاداری کے مقصد کو، حسین کے مقصد کو کوئی نہیں پہچانتا. اس گریہ کی اہمیت ہے، اس رونے کی اہمیت ہے. آج بڑے بڑے ممبروں سے عزاداری پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اور لوگ اپنی تقریروں میں صاحب یہ رونا یہ کیا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دوسرے کو، کیونکہ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اگر ہم نہ روئیں گے تب بھی دین باقی رہے گا. ایسا نہیں ہے عزیزوں. اس رونے کا بہت بڑا فلسفہ ہے، اس ماتم کا بہت بڑا فلسفہ ہے. یعنی اس عزاداری کا مطلب کیا ہے؟ کرب و بلا، کرب و بلا. اور اگر کرب و بلا پہ نہ رویا جائے تو پھر کس پہ رویا جائے؟ آپ یہ نہیں کہیے کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم رو کے چلے جائیں. اس کا بھی ایک مقصد ہے. اس پر شازہ پر بیٹھ کر گریہ کرنا، اس کا ایک مقصد ہے. میں انشاءاللہ آگے کی گفتگو کا معراج، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ معراج، ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ، تمام تعریف اللہ کے لیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ جسے الرحمن الرحیم، وہ ہے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین.
عزیزوں جو ہم دیکھتے ہیں نا جناب زینب کو جس نظریے سے ہم نے یعنی بہت سے لوگ آپ پہچانیے جناب خدا کی قسم سلام ہو اس بی بی پر کہ جو معصوم نہ ہوتے ہوئے جس نے اسلام کو قیامت تک کے لیے زندگی بخشی ہے، جس نے اسلام کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھا ہے، جس نے اس انقلاب کو باقی رکھا ہے، جس نے تحریک کربلا کو زندہ رکھا ہے صرف قید خانے تک۔ جبکہ معصوم نہیں ہے بی بی، لیکن معصوم نہ ہونے کے باوجود امامت کے مقصد کو پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا اور پھر اتنے قریب ہو جانا اور مدینے تک بچا کر لانا اور قیامت تک کے لیے اس مجبوری کے عالم میں کہ جہاں پر لاکھوں کا مجمع زینب کو مجبور سمجھ رہا تھا اور جس کے اوپر جس پوائنٹ کے اوپر کربلا واقع ہوئی، کربلا اس پوائنٹ کے اوپر واقع ہوئی ہے، یزید بیعت مان رہا تھا، حسین بیعت سے انکار کر رہے تھے، یہی تو تھا۔ اگر بیعت کر لیتے اور حسین نے اپنے یہی لکھا کہ میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ عزیزوں مجھے امام علی کے جملے یاد آتے ہیں، یہ اسی کا بیٹا ہے جس نے کہا تھا کہ مجھ جیسا تم جیسے کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم میں اور ہم میں فرق ہے۔ حسین کربلا میں شہید ہو گئے، لیکن ابھی بھی مسئلہ وہی تھا عاشورہ کا کہ بیعت کر لو چھوڑ دینا، لیکن بعد عاشورہ دربار میں مجمع لگا ہوا ہے، لیکن یزید کی اتنی ہمت نہیں کہ بیعت کا سوال کر لے۔ جناب زینب نے اپنے 2 خطبوں میں یزید کی بیعت کو اسی کے قید خانے میں دفن کر دیا اور زندگی بھر کے لیے ایسا دفن کر دیا کہ اب کوئی بھی حسین والوں سے بیعت طلب نہیں کر سکتا۔ جناب سکینہ کو دفن نہیں کیا قید خانے میں، بیعت کو دفن کیا ہے، ورنہ مجبور۔ دیکھیں تحریک، آپ کوئی مدرسہ بنانا چاہیں، کسی جگہ پر کوئی اسکول بنانا چاہیں، آپ ایسی جگہ پر بنائیں گے جہاں پر اکثریت اس کے مخالف نہ ہو، جہاں پر اکثریت مخالف نہ ہو۔ اور اگر کہیں پہ اکثریت آپ کے مدرسے کے یا اسکول کے مخالف ہو تو کبھی بھی آپ ایسی جگہ کا انتخاب نہیں کریں گے، کبھی بھی۔ یہ ہم آپ کی بات ہے، کبھی بھی انتخاب نہیں کریں گے کہ ہمیں ایسی جگہ پر مدرسہ بنایا جائے، ایسی جگہ پہ جو ہے وہ اسکول بنایا جائے کہ جہاں پر 80% لوگ جو ہے وہ مخالف ہو۔ لیکن جناب زینب نے آج عزاداری پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ مقصد عزاداری کو پہچانیے۔ اگر عزاداری ختم ہوتی تو اسی دن ختم ہو جاتی جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ وجہ چاہ رہا ہوں، آج لاکھوں کروڑوں شیعہ ہیں اور آپ نہیں، دوسرے مذہب کے ماننے والے بھی عزاداری، لیکن جہاں پہ صرف 2 ذات، 2 شخصیتیں، اب حسین نہیں ہے، ایک مردوں میں ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں خاردار تو، اور ایک خاتون کی شکل میں ہے جس کا نام زینب ہے۔ اور اس عزاداری کی بنیاد کتنے لوگوں میں رکھی؟ جہاں پر سب دشمن ہیں۔ کس کے دشمن ہیں؟ عزاداری کے دشمن۔ لیکن دشمنوں کے اندر عزاداری کی بنیاد رکھ کر جناب زینب نے یہ بتلا دیا، جب اس ٹائم یہ عزاداری ختم نہیں ہو سکتی تو آج یہ عزاداری کیا ختم ہو سکتی
सकती है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आज ये खत्म नहीं हो सकती। अजीजों, मैं बीवी का मर्तबा बतलाना चाह रहा था। आप पहचानिए बीवी को। कुरान में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं और मैं लिख कर लाया था, लेकिन मेरे पास एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद कि जिस पर कुरान में बहुत से जनाबे लूत और जनाबे नूह की बीवी का एग्जाम्पल दिया है कुरान ने, लेकिन वो एग्जाम्पल किसके लिए था? काफिरों के लिए। मसल क्या है? वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू रातु फिरऔन वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफरू इम्राअतु नूह व इम्राअतु लूत। इसका एग्जाम्पल दिया काफिरों के लिए, खबरदार देख लो। और फिर उसके बाद में किसका एग्जाम्पल दिया है? ज़ने फिरऔन ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअतु फिरऔन इज़ क़ालत रब्बी इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नह। इसका मतलब क्या है? फिरौन वो जो खुदा था, जो अपने आप को खुदा कहता था, रिश्तेदार मुखालिफ, फिरौन मुखालिफ, जो फिरौन के दरबार में वो सब मुखालिफ, लेकिन अल्लाह ने एक औरत का एग्जाम्पल दिया। सिर्फ पूरा दरबार मुखालिफ, मगर एक औरत है जो मोमिना है, जो हक पर है। अल्लाह ने कुरान में मिसाल देकर बतला दिया। जनाबे ज़ैनब ने जो इस सजादारी की बुनियाद रखी है, अक्सर दुश्मनों में रखी है। कोई अपना नहीं था शाम में, कूफे में कोई अपना नहीं था, कैद खाने में अपने नहीं थे, लेकिन जनाबे ज़ैनब ने इसकी बुनियाद रखी। और अकेली बीबी ज़ैनब, आप बताइए, चाहने वाले थे? नहीं थे। तो अल्लाह ने कुरान में एग्जाम्पल देकर नूह और लूत की बीवी का, इधर फिरौन की बीवी का, जो मोमिना थी, वो काफिरा, काफिरों के लिए, उनके लिए एग्जाम है। जनाब नूह और लूत ये साले थे, लेकिन बीवियां, इधर ये ना साले था, लेकिन बीवी साले थी, मोमिना थी, हक पर थी। तो अल्लाह ने ये एग्जाम्पल देकर बतलाया, देखो अगर तुम्हारा मिशन हक पर है, तुम्हारा मकसद हक है, तो फिर अक्सरियत को नहीं देखा जाता, किरदारों को देखा जाता है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। किरदार को देखा जाता है। अब आइए जनाब ज़ैनब को देखिए, मेराज कैसे होती है नमाज की। सब अल्लाह की तरह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ने ये बतला दिया, अगर तुम एक भी हो तो हम तुम्हें लश्कर में तब्दील कर देंगे, लेकिन हक पर होनी चाहिए। मिशन तुम्हारा, मकसद तुम्हारा हक होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। अगर मिशन तुम्हारा सच्चा और हक पर है, तो तुम अकेले की फिक्र मत करो, हम लश्कर में तब्दील करेंगे। अभी इंसान मुसल्ले पर कह रहा था उसकी तारीफ है, जो रहमान है, जो रहीम है, जो फला है, जो फला है। अभी क्या कह रहा? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम जो है, नाबुदो जो है, ये जमा का लफ्ज है। नमाज पढ़ना है फुरादा, और आप कह रहे हैं हम। मैं तो तना नमाज पढ़ रहा हूं, चलो अगर जमात से भी नमाज पढ़ी जाए तब भी हम नाबुदो जमा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तेरी ही इबादत करते हैं हम, और तुझी से मदद चाहते हैं। ये है मेराज इंसान की।
جب اس منزل پر آتا ہے کہ وہ اکیلا ہونے کے بعد بھی یہ کہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اللہ نے یہی کہا ہے کہ تو اکیلا ہے، لیکن جب مصلی پر آتا ہے تو ہم اسی کو تجھی کو لشکر میں تبدیل کر دیں گے. ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں. کہ تو اب اکیلا نہیں ہے، اس لیے کہ تو حق کے راستے پر. شاید یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے کہا تھا بہن میری بہن نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا. بہت سے لوگ ہیں، نماز کی اہمیت کو سمجھیے. نماز اس لیول کی ہے جب اللہ کے بہت زیادہ آپ قریب ہو جائیں وہ نماز معراج ہے. ہم تیری عبادت، اب رکوع ہے تو اللہ کے لیے، کیونکہ معمولی انسان بھی جب وضو کرنے جاتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے، قربتاً اللہ قربتاً اللہ قربتاً اللہ. اللہ کی قربت جہاں ہر عمل میں اللہ کی قربت پائی جائے بس سمجھ لو وہی مومن کی معراج ہے. اور یہ طریقہ اگر سیکھنا ہے تو جناب زینب سے پوچھو. خیموں میں آگ لگ رہی ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، بی بی مصلی پر نماز پڑھ رہی ہے. مصلی کہاں؟ عزیزو ہمیں دو چیزیں لینی ہیں. جناب سید سجاد جناب زینب نے دو چیزیں چھوڑی، ایک عبادت اور ایک عزاداری. ایسا نہ ہو کہ ہم عزاداری کو لے لیں اور عبادت کو چھوڑ دیں. ہر اس عزاداری میں مزہ ہے جو عبادت کے بعد کی جائے، اور ہر اس عبادت میں مزہ ہے جو عزاداری کے بعد کی جائے. ایسا نہ ہو کہ یہ دونوں آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دو. نہیں، یہ آمنے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. آپ نہیں کر سکتے، تقابل نہیں کر سکتے. آپ ہر عبادت کے بعد عزاداری میں مزہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جناب زینب نے بھی ایسے عالم میں کہ جہاں پر عبادت کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا تھا، وہاں پر عبادت کر کے بتایا کہ بھیا کا غم ہے، جوان بیٹے کا غم ہے، علی اکبر کے سینے میں برچھی لگنے کا داغ ہے، لیکن سب یہ کس کے لیے تھا؟ راضی برضا الہی. وہ بھی تیری مرضی ہے، یہ بھی تیری مرضی ہے. اور شجاعت کا یہ عالم تھا. روایت کہتی ہے کہ جس وقت جناب زینب کوفے میں پہنچی ہیں تو اونٹوں کی گلے میں جو گھنٹیاں تھیں وہ اتنی آوازوں سے اونٹوں کو ہلایا جا رہا تھا تاکہ جناب زینب کا خطبہ کوئی نہ سن سکے، ان کی تقریر کو کوئی، جو حالات تھے کوفے کے. یعنی اس طریقے سے ابن زاد اور عمر سعد اور سب نے یہ حالات بنائے تھے جو یعنی امام سجاد کے ساتھ کیا تھا. کیا اذان کا ٹائم نہیں تھا، لیکن مؤذن سے کہا کہ اذان دو، تاکہ امام سجاد خطبہ دیتے ہوئے، یہ تھی مکاری. ایسا ہی جناب زینب کے ساتھ اتنی زبردست طریقے سے اونٹوں کو ادھر سے ادھر کیا جا رہا تھا کہ ان کی اونٹوں کی آوازیں، گھنٹیوں کی آوازیں اتنی تھیں. تاریخ بتاتی ہے کہ خطبہ دیتے ہوئے بی بی زینب نے ایک اشارہ کیا، معصوم نہیں ہے. گھنٹیوں کی آوازیں بند ہوئی، اونٹوں کی حرکت بند ہوئی. یوں کہوں کہ سورج اپنے مقام پہ ٹھہرا اور بیوی نے خطبے کو اسٹارٹ کیا. آپ پہچانیے اس بیوی کو،
امام نے جو بھی انتخاب نہیں کیا تھا. دعوت زلیشیہ میں جب 3 دن تک لوگ کھا کر واپس گئے، تیسرے دن جناب ابو طالب نے اشارہ کر کر کہا بھتیجے ممبر پر پہنچو، جو کہنا ہو کہو، اور پورے کفر کو اشارہ کر کر کہا، پورے کفر کو بٹھایا. اب کسی کی جرت نہیں تھی کہ کوئی مجمع سے اٹھ کر جا سکے وہاں، اور پیغمبر نے اپنے مشن کو، اپنی بات کو، اپنی گفتگو کو لوگوں تک پہنچایا. وہ ابو طالب تھے کہ انگلیوں کا اشارہ کر دے تو پورا کفر بیٹھ جائے. یہ بوتی ہے کفر، انگلیوں کا اشارہ کر دے تو چلتا ہوا سورج بھی اٹھ سکتا ہے، اونٹوں کی گھنٹیاں بھی بن سکتی ہیں. وہ ثانیہ زہرا کہ جس نے رات کے تاریکی میں بھی، اتنی مصیبت میں بھی، اتنی پریشانیوں میں بھی، ہم کو ذرا سی کوئی پریشانی آتی ہے، ارے کہاں عبادت کا ٹائم ملتا ہے، کہاں نماز کا ٹائم ملتا ہے، وقت ہی نہیں ہے، اتنے بیزی ہم ہو جاتے ہیں. ذرا ثانیہ زہرا سے پوچھو کس طریقے سے سید سجاد کی حفاظت کر رہی ہے اور کس طریقے سے اللہ کی عبادت کو ادا کر رہی ہیں. واجبات کو چھوڑیے. حسین نے یہی کہا تھا میری بہن زینب، مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا. نماز شب میں آپ پہچانتے ہیں نماز شب کا مرتبہ. وہ ثانیہ زہرا کہ جب اعلان ہوا عاشورہ کے بعد کہ اب خیاموں میں آگ لگا دی جائے اور گھوڑوں کو تیار کیا گیا. گھوڑے کیسے تیار ہو رہے تھے؟ گھوڑوں کے پیروں کے سوموں میں ایک نال لگائی جاتی ہے جس سے گھوڑوں کے سوم جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں بھٹکتے ہیں، بلکہ وہ ایسی نال ہوتی ہے لوہے کی کہ جس کے اوپر پڑ جاتے ہیں وہ وہیں پر جم جاتا ہے، یعنی کچل جاتا ہے. اگر مٹی کے اوپر پڑتے ہیں تو گھوڑے کا سوم جو ہے اسی کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، سلپ نہیں کرتا ہے. اور یہاں تک بتایا کہ کتنے گھوڑوں کے نال لگوائی گئی تاکہ لاشوں کو پامال کیا جائے، لاشوں کو پامال کیا جائے. اور تاریخ اور روایت بتلاتی ہے کہ سب سے زیادہ جس لاشے کو پامال کیا گیا ہے وہ جناب ابو الفضل العباس کا لاشا تھا. ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جس وقت امام سجاد علیہ السلام جو ہے بحکم اعجاز کربلا میں لاشوں کے دفن کے لیے پہنچے تو آپ ایک ایک لاشے پر پہنچتے ہیں. ایک مرتبہ بنی اسد کے بچوں کو آواز دیتے ہیں، اے بچوں آؤ ذرا سا ہماری مدد کرو. بنی اسد کے جوان آگے بڑھتے. تاریخ بتلاتی ہے کہ ایک مرتبہ مظلوم کربلا، ارے کربلا کا بیمار امام جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں خاردار ٹوک، ایک مرتبہ اپنے بابا کے لاشے پر پہنچا، لاشے کو دفنایا. علی اکبر کے لاشے پر پہنچے. جب سارے لاشیں دفنا چکے، ایک لاشا باقی تھا. ایک مرتبہ بنی اسد کے جوانوں سے فرماتے ہیں، اے بنی اسد کے جوانوں، ایک لاشا باقی ہے، اگر میری مدد کرو. آپ فرات کی طرف بڑھے. فرات کی طرف بڑھنا تھا کہ ایک مرتبہ لاشے پر بیٹھ گئے. ارے پیچھے مڑ کر کہتے ہیں، اے بنی اسد والو، ارے دیکھ کیا رہے ہو، ارے کوئی چٹائی لے آؤ. بنی اسد کے جوانوں نے دیکھا، ایک چٹائی پیش کری. عزیزو یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ جب زینب قید خانے سے کربلا میں پہنچی ہے اور ہر ایک کے لاشے پر پہنچی ہے قبر کے اوپر، تو ایک مرتبہ جناب عباس کی قبر کو تلاش کرتی ہے. ایک مرتبہ کہتی ہے، میرے لال، ارے میرے بھیا عباس کی قبر بتلا. ارے پھوپھی کا ہاتھ پکڑا، عباس کی قبر پر لے کر پہنچی. زینب دیکھ کر تڑپ گئی، اے میرے بھیا یہ تو بتلا، میرا بھیا اتنا قد کا لمبا تھا، ارے یہ چھوٹی سی قبر ہے. کہا پھوپھی اماں، ارے بعد شہادت عباس کے لاشے کو
سب سے زیادہ پامال کیا گیا. جزاکم ربکم خیر الجزا. اللہ کسی غم میں نہ رلائے. لیجیے عزیزو، زینب پر بڑی سخت منزل ہے، لیکن جناب زینب نے حسین کے مشن کو آگے بڑھایا، مقصد کو آگے بڑھایا. ایک مرتبہ جناب زینب 11 محرم ہوتی ہے، اونٹوں کو لایا جاتا ہے اور اونٹوں کے کجاؤ کو اتار لیا جاتا ہے، اونٹوں کی پشت کو ننگا کیا جاتا ہے اور لا کر پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اہل حرم سے اس پر سوار ہو. ارے بیویوں نے ایک مرتبہ حلقہ کیا، جناب زینب کو دیکھا، جناب زینب نے اونٹوں کی پشت پر سوار کیا. عزیز و تاریخ بتلاتی ہے ایک رسی، ارے 12 گلے 12 رسن. عزیز و اونٹوں پر سوار ہونا تھا کہ اب ایک ضعیفہ باقی ہے. ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر آگے بڑھتی ہے، اے شہزادی یہ نہیں ہو سکتا، میں تم کو سوار کراؤں گی. ایک مرتبہ زینب نے کہا اے فضہ، ارے تجھے میرے ماں کے حق کی قسم، آج زینب تجھے سوار کرائے گی. عزیزو قافلہ چلا. ایک مرتبہ جیسے ہی قافلہ چلا، سید سجاد عزیزو گردن کو جھکائے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. گردن میں جو توق تھا وہ اتنا وزنی تھا کہ جناب سید سجاد گردن کو اٹھا نہیں سکتے تھے. اور عزیزو جناب سید سجاد کے گلے میں جو توق تھا اس میں کانٹے تھے لوہے کے جو لگے ہوئے تھے اور دونوں طرف زنجیریں تھی. ایک اس ملعون کے ہاتھ میں زنجیر تھی، دوسری اس ملعون کے ہاتھ میں زنجیر تھی. جب ادھر والا کھینچتا تھا تو ادھر کے کانٹے گلے میں پھنس جاتے تھے. ایک مرتبہ کہتے تھے اے پھوپھی اماں جزاکم ربکم خیر الجزا. لیجیے رفتہ رفتہ آگے بڑھا قافلہ. ایک مقام آیا جہاں اس قافلے کو منزل دی گئی، منزل ٹھہرایا گیا. رات کا اندھیرا ہے، رات کا سناٹا ہے. ارے ساری بیویوں کو زینب نے ایک جگہ کیا، بچوں کو شمار کیا. کیا دیکھا؟ ایک بیوی نظر نہیں آتی، ایک بیوی نظر نہیں آتی. جناب زینب نے فرمایا اے ام کلثوم، ارے تمہیں معلوم ہے کہ رباب کہاں ہے؟ کہا بہن مجھے نہیں معلوم. ارے اسی جگہ سے تھوڑا پیچھے ہٹی. اب جو ہٹی تو کیا دیکھا؟ ارے رباب اپنے بالوں کو اپنے ہاتھوں پر لے کر جھولا جھلاتے ہوئے کربلا کا رخ کر کے فرماتی ہے اے میرے اصغر، ماں بلا رہی ہے میرے لال، میرے قریب آ جا. رباب کو کیسے چین آئے. تاریخ بتلاتی ہے عزیزو کہ ایک مرتبہ ارے بعد کربلا 6 یا 5 برس کے بعد جب مختار نے خولی کو بلایا اور خولی سے پوچھا کہ مجھے یہ بتلا دے کہ سب سے زیادہ ظلم اور سب سے زیادہ مصیبت تو نے کہاں پر دیکھی اور سب سے زیادہ ظلم تو نے کہاں پر دیکھا اور کہاں پر کیا. ایک مرتبہ کھولی کہتا ہے مختار ارے ہم سے یہ نہ پوچھو، تم برداشت نہ کر پاؤ گے. کہا نہیں مجھے بتلاؤ. مختار تخت پر بیٹھا ہوا ہے. ایک مرتبہ کہتا ہے اچھا مختار اگر سننا چاہتے ہو تو سنو. مختار سنو. ارے جب گھوڑوں کو آمادہ کیا گیا، لاشوں کو پامال کر دیا گیا، خیموں میں آگ لگا دی گئی، اہل حرم کے اسبابوں کو لوٹا جا رہا تھا. ارے گھوڑے کبھی اس خیمے کی طرف کبھی اس خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے. جس کے ہاتھ میں جو آ رہا تھا وہ لے کر بھاگ رہا تھا تاکہ ابن ذات کو دکھلا سکے اور انعام لے سکے. میں تھوڑا پیچھے رہ گیا، میں تیزی سے آگے جھپکا، آگے بڑھا. میں نے
دیکھا کہ شاید تو بھی کوئی آساس لے لے تاکہ کل کو دکھا سکے. ایک مرتبہ ملعون بیان کرتا ہے اے مختار جب میں آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا, سب کچھ اسباب لٹ چکا تھا. ارے خیمہ میں ایک خیمہ باقی تھا, میں خیمے میں گیا, میں نے کیا دیکھا, ایک بیمار ہے جو اس خیمے میں بستر پہ لیٹا ہوا ہے. ایک مرتبہ میں نے اس بستر کو کھینچا, وہ بیمار زمین پر گرا. ایک مرتبہ ایک بیوی آگے بڑھی, بیمار کو سنبھالا. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کسی غم میں نہ رلائے. زینب کی بڑی مصیبت ہے, ارے بچوں کو سنبھالے یا بیمار کو پرسا دے. عزیزو آپ کی آنکھیں رو چکی ہیں, رونے میں کوتاہی نہ کیجیے گا. ارے یہی تو مال غم ہے, یہی تو مال مجلس ہے, اس کے علاوہ کیا ہے. ایک مرتبہ عزیزو خولی کہتا ہے کہ میں دوسرا واقعہ یہ تھا, مختار نے کہا بیان کرو, تاریخ بتلاتی ہے مختار کو غش آ گیا. ایک مرتبہ پھر ہوش میں آئے, مختار نے کہا دوسری مصیبت کیا تھی جو تو نے کربلا میں ڈھائی اور کربلا میں دیکھی. کہا میں باہر آیا, میں نے کیا دیکھا, میں نے کیا دیکھا. ارے شیم ایک بچی کی طرف بھاگتا ہے, بچی آگے بڑھتی جاتی ہے, کہتی ہے ارے مجھے ہاتھ نہ لگانا, میں آلے سے رسول ہوں, میں سید ہوں, ہم تو سخی ابن سخی ہیں, جو مانگے گا میں دے دوں گی. لیکن شمر نہیں مانتا. جب بچی نہیں رکی, ایک مرتبہ شمر نے ایک تازیانہ لیا, اس بچی کی کمر پہ مارا. میں نہیں جانتا تھا. ارے بچی زمین پر گری, اور اب جو گری تو ایک مرتبہ کہتی ہے اے چچا. ایک مرتبہ آگے بڑھا, شمر نے دونوں کانوں کے اوپر ایک مرتبہ ہاتھ ڈالا, بالیوں کو کھینچا. میں نے کیا دیکھا, اس بچی کے کان پھٹ گئے. جزاکم ربکم خیر الجزا. بس عزیزو تیسری مصیبت, جزاکم ربکم خیر الجزا. قولی کہتا ہے, روایت میں ملتا ہے اس کی بیوی جو تھی وہ مومنہ تھی. جب اسی خولی نے ان گوشواروں کو لیا تو ایک مرتبہ گھر پہ پہنچا. گھر پہ پہنچنے کے بعد اس نے کہا میں اپنی بیٹی کو پہناؤں گا, تکیے کے نیچے رکھ دیے. خواب میں اس کی بیوی نے کیا دیکھا, ایک بیوی آئی ہے جو نقاب پوش بیوی ہے. ایک مرتبہ میں اٹھی, اٹھنے کے بعد میں وہ مومنہ تھی. اے بیوی ارے تم کون ہو. ایک مرتبہ بیوی نے کہا ارے مجھے پہچان, میں فاطمہ ہوں. بیوی خیریت تو ہے, آپ کیسے آئی ہو. کہا تیرے شوہر میری سکینہ کی بالیاں, میرے سکینہ کے گالوں سے خون جاری ہے, تیرے شوہر نے ایسا ظلم کیا ہے. ایک مرتبہ بیوی اٹھتی ہے, خولی کو پکارتی ہے اے ظالم تو نے اس یتیمہ کا کیا حال کیا. ایک مرتبہ مختار بے ہوش ہوئے, دوبارہ ہوش میں لایا گیا. کہا تیسری مصیبت سننا چاہتے ہو, میں نے کیا دیکھی جو قیامت کی تھی. ایک مرتبہ عزیزو آگے بڑھے, کہا تو سنا. کہا مختار برداشت نہ کر پاؤ گے. کہا نہیں. ایک مرتبہ مختار نے کلیجے کو پکڑا, کہا سنا تیسری مصیبت کیا دیکھی. کہا میں نے اس کے بعد دیکھا کہ بیویوں کی جب چادریں سامان لٹ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ساری بیویوں کی چادریں لٹ چکی ہیں. بیویاں برہنہ ہے, بیویاں برہنہ ہے. ایک مرتبہ میں نے کیا دیکھا,
اور ایک مرتبہ میں نے کیا دیکھا، ظالم ایک بی بی کی چادر بچی تھی، اس بی بی کے پیچھے بھاگتا ہے. بی بی نے جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا بی بی چادر کا ایک حصہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہے، ایک حصہ ظالم کے ہاتھ میں ہے. میں نے کیا دیکھا، ارے بی بی چادر کو نہیں چھوڑتی، ظالم چادر چھین رہا ہے. جب بی بی نے چادر کو نہیں چھینی، ایک تازیانہ لیا، اس بی بی کے سر پہ مارا، بی بی زمین پر گری، آواز دی، اے میرے بھیا ابا میری مدد کرو. اس وقت میں پہچانا یہ عباس کی بہن زینب ہے. اے بھیا جو چادر پہنائی تھی